اور کسی بھی قسم کی عداوت نور خداوندی کے اصول میں رکاوٹ کا سبب ہے، اس لیے اس سے بچیں اور ہمیشہ اتفاق کی بات کریں، خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ تو یہ چند میں نے نوٹس کیا تھا، میں نے کہا اس دفعہ میری تقریر تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب میں آپ کو جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، میرا آج کل کوئی 50% وقت اسلام آباد میں گزرتا ہے، اور اس کے اندر ایک بغیر کسی کمپنسیشن کے، بغیر کسی اس کے، میری کوشش یہ ہے کہ سی پیک کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ سی پیک جو ہے اس کا فیز 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے، 35 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس میں انفراسٹرکچر لگ گیا ہے، اس کے اندر روڈز بن گئی ہیں کاشغر سے لے کر اور گوادر تک، آپ کے اسپیشل اکنامک زون بن گئے ہیں۔ لیکن وہ سب بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ملک کے اندر انڈسٹری لگی ہے، اسی کا نام فیز 2 ہے۔ لیکن پھر جو کچھ ہمارے ہاں ہوا سیاسی طور پر، اس کی وجہ سے ساری کی ساری انویسٹمنٹ رک گئی ہے۔ تو اب گورنمنٹ آف چائنا نے مجھے درخواست یہ کی کہ میں ایک چھوٹا سا فورم بناؤں، اور اس میں 4 لوگ ہیں، ہارون شریف صاحب ہیں، اس کے اندر مانا ہاشمی ہیں جو ایمبیسڈر ہیں، بھی سب سے زیادہ وقت انہوں نے پاکستان کی ایمبیسڈر رہی چائنا میں، اور ایک خان حشام صدیق صاحب ہیں جو سعودی عربیہ میں ہمارے وہ رہے ہیں۔ انہوں نے گورنمنٹ آف چائنا نے یہ کہا ہے کہ اب جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوگی فیز 2 میں، فیز 2 میں انویسٹمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ انڈسٹری لگے گی۔ ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ 13 سیکٹرز ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم کشکول، وہ آپ کیا آپ نعت پڑھے تھے کہ توڑ دے کاسا، وہ کاسا نہیں ہم سے چھوٹتا۔ تو انہوں نے گورنمنٹ آف چائنا نے یہ کہا ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو لے کر آئیں، ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام نہیں کریں گے، اور ساتھ کے اندر جو ریجنل کنٹریز ہیں آپ ان کے ساتھ مل کر ان کو آگے لے کر چلیں۔ تو اس کے لیے جی بہت ایک ایفرٹ ہو رہی ہے، آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو پورے کے پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی ٹرانسفارمیشن ہونی ہے، یا اس کے اندر ہماری اکنامک اقتصادیات کو اگر بہتر ہونا ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ انڈسٹری لگے گی، اور جب انڈسٹری لگے گی تو اس سے 3 فوائد حاصل ہوں گے کہ ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں۔ اب کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیں میڈ ان چائنا، میں سعودی عربیہ گیا، وہاں پہ جالی کی ٹوپی تھی، اس کا میں نے وہ ٹیگ دیکھا میڈ ان چائنا ہے، یا کچھ چیزیں میڈ ان انڈیا ہیں۔ تو ہم 3 چیزیں کر رہے ہیں کہ ایسی انڈسٹری لگائیں جس سے ہم امپورٹ کو ریموو کر دیں اور اپنی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کریں، اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ امپلائمنٹ ہو، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس امپلائمنٹ نہیں ہے۔ تو میری صرف ایک چھوٹی سی، میں ایک ہماری بڑی مشہور شاعرہ ہے انور مقصود کا نام سنا ہوگا، ان کی بہن۔ تو اس وقت جو ملک کے اندر جو اتنی ڈیسپریشن ہے، اس وقت ملک کے اندر بہت زیادہ جو ہے اسٹیٹ آف ڈینائل سے کہتے ہیں کہ جو ریئلٹی ملک میں اس کا کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا، تو انہوں نے اس سے متاثر ہو کر ایک چھوٹا سا قطعہ لکھا ہے، اور ساتھ کے اندر اینڈ میں دعا کی ہے کہ میں ان کو جماعت سراجیہ کے جو امیر ہیں ان سے بھی کہوں گا، تو میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا۔ ہمارے لوگوں کے تو پیٹ ہی نہیں بھرتے۔ سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپیلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں۔ ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے گھر کو بھول کر کوے کے انڈوں کو اپنے پروں میں تھام لیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ سنا ہے گھونسلے سے جب کوئی بچہ گرے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ ندی میں باڑھ آ جائے یا کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ this is what is called
کہ آپ نے آپس میں کیسے رہنا ہے. ندی میں باڑھ آ جائے یا کوئی پل ٹوٹ